بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہف عربی میں بولتے ہیں غار کو۔ اصحاب کہف کے معنی ہے غار والے۔ یہ سچے مومن نوجوانوں کا قصہ ہے جس کو قرآن پاک میں سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے۔ اصحاب کہف بادشاہوں کی اولاد اور اپنی قوم کے سردار تھے۔ ان کی قوم بت پرست تھی۔ ایک روز ان کی قوم اپنے کسی مذہبی میلے کے لیے شہر سے باہر نکلی جہاں ان کا سالانہ اجتماع ہوتا تھا۔ وہاں جا کر یہ لوگ اپنے بتوں کی پوجا پاٹ کرتے اور ان کے لیے جانوروں کی قربانی دیتے تھے۔ ان کا بادشاہ جبار ظالم دقیانوس نامی تھا جو قوم کو اس بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ اس سال جب کہ پوری قوم اس میلے میں جمع ہوئی تو یہ اصحاب کہف نوجوان بھی وہاں پہنچے اور وہاں اپنی قوم کی یہ حرکتیں دیکھی کہ اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھروں کو خدا سمجھتے اور ان کی عبادت کرتے اور ان کے لیے قربانی کرتے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو عقل سلیم عطا فرما دی کہ قوم کی اس احمقانہ حرکت سے ان کو نفرت ہوئی، اور جب انہوں نے عقل سے کام لیا تو ان کے سمجھ آ گیا کہ یہ عبادت تو صرف اس ذات کی ہونی چاہیے جس نے زمین اور آسمان اور ساری مخلوقات پیدا فرمائی ہے۔ یہ خیال بیک وقت ان نوجوانوں کے دل میں آیا اور ان میں سے ہر ایک نوجوان نے اس جگہ سے ہٹنا شروع کیا۔ ان میں سے سب سے پہلے ایک نوجوان مجمع سے دور ہو کر ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد ایک دوسرا شخص آیا اور وہ بھی اسی درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ اسی طرح پھر تیسرا اور چوتھا آدمی آتا گیا اور درخت کے نیچے بیٹھتا رہا، مگر ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو نہیں پہچانتا تھا اور نہ ہی کسی کو یہ پتا تھا کہ یہ یہاں کیوں آیا ہے، مگر ان کو در حقیقت اس قدرت نے یہاں جمع کیا تھا جس نے ان کے دلوں میں ایمان پیدا فرمایا۔ چنانچہ یہ لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے، مگر ہر ایک اپنے عقیدے کو دوسرے سے اس لیے چھپاتا تھا کہ یہ کہیں جا کر بادشاہ کے پاس میری مخبری نہ کر دے جس کی وجہ سے میں گرفتار ہو جاؤں۔ کچھ دیر سکوت کے عالم میں جمع رہنے کے بعد ان میں سے ایک شخص بولا کہ ہم سب کے سب قوم سے علیحدہ ہو کر یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے یہاں آنے کا کوئی سبب تو ضرور ہے، مناسب یہ ہے کہ ہم سب باہم ایک دوسرے کے خیال سے واقف ہو جائے۔ اس پر ایک شخص بول اٹھا کہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنی قوم کو جس دین مذہب اور جس عبادت میں مبتلا پایا مجھے یقین ہو گیا کہ یہ باطل ہے۔ عبادت تو صرف اللہ جل شانہ کی ہونی چاہیے جس کا تخلیق کائنات میں کوئی شریک نہیں۔ اس کے بعد اب دوسروں کو بھی موقع مل گیا اور ان میں سے ہر ایک نے اقرار کیا کہ میرا بھی یہی عقیدہ اور خیال ہے جس نے مجھے قوم سے علیحدہ کر کے یہاں پہنچایا۔ اب یہ ایک متحد الخیال جماعت ایک دوسرے کی دوست ہو گئی اور انہوں نے الگ اپنی عبادت گاہ بنا لی جس میں جمع ہو کر یہ لوگ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنے لگے، مگر ان کی خبر شہر میں پھیل گئی اور چغل خوروں نے اس ظالم بادشاہ تک ان کی خبر پہنچا دی۔ بادشاہ نے ان سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ یہ لوگ دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے ان کے عقیدے اور طریقے کے متعلق سوال کیا۔ اللہ نے ان کو ہمت بخشی، انہوں نے بغیر کسی خوف اور خطرے کے اپنا عقیدہ توحید بیان کر دیا اور خود بادشاہ کو بھی اس کی طرف دعوت دی۔ بادشاہ نے اس سے انکار کیا اور ان کو ڈرایا دھمکایا اور ان کے بدن سے عمدہ پوشاک جو ان شہزادوں کے بدن پر تھی اتروا دی تاکہ یہ لوگ اپنے معاملے میں غور کریں، اور غور کرنے کے لیے ان کو چند روز کی مہلت دے دی اور ساتھ ہی یہ کہا کہ تم نوجوان ہو، میں تمہارے قتل میں اس لیے جلدی نہیں کرتا تاکہ تمہیں اچھی طرح سوچنے کا موقع مل جائے اور تم اپنا فیصلہ تبدیل کر لو، ورنہ پھر تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم اپنے مومن بندوں پر تھا کہ اس مہلت نے ان لوگوں کے لیے بھاگنے کا راستہ کھول دیا اور یہ لوگ یہاں سے بھاگ کر ایک غار میں چھپ گئے، اور ساتھ ہی ان کا ایک کتا بھی تھا، وہ بھی ان کے ساتھ غار میں چلا گیا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر گہری نیند طاری فرما دی اور یہ 309 سال تک اسی غار میں پڑے سوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیند کے دوران اپنی قدرت کاملہ سے ان کی زندگی کو بھی سلامت رکھا اور ان کے جسم کو گلنے سڑنے سے محفوظ رکھا۔ 309 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے جگایا۔ انہوں نے دیکھا کہ سب چیزیں اسی طرح موجود ہیں جس طرح وہ سوئے تھے، کتا بھی اسی غار کے منہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ان کو ایسا معلوم ہوا کہ وہ ابھی سوئے تھے۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ ہم ایک دن سوئے ہیں، دوسرے نے کہا نہیں بلکہ ہم آدھا دن سوئے ہیں، تیسرے نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر سوئے۔ بہرحال ان کو بھوک معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے چند ساتھیوں کو سکے دیے کہ چھپ چھپا کر کسی طرح بازار سے کچھ حلال اور پاکیزہ کھانا لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس 300 سال کے عرصے میں وہ ظالم بادشاہ مر کھپ گیا تھا اور ایک نیک اور صحیح العقیدہ شخص بادشاہ بن چکا تھا۔ جب یہ ساتھی بازار پہنچے تو
وہاں کی ہر چیز بدلی ہوئی نظر آئی۔ جب یہ ساتھی دکان پر پہنچے اور کھانا خریدنے کے لیے وہی پرانا سکہ پیش کیا تو لوگوں کو بہت تعجب ہوا کہ یہ سکہ فلاں بادشاہ کے وقت کا ہے جس کو مرے ہوئے کئی سو برس ہو گئے۔ لوگوں کو شک ہوا کہ ان کے ہاتھ کہیں کوئی پرانا خزانہ تو نہیں لگا، اور آہستہ آہستہ یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی۔ یہ بادشاہ بہت ایماندار تھا اور اللہ کو اور روز قیامت کو مانتا تھا۔ اس کے زمانے میں قیامت اور اس میں سب دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں اختلاف پھیل گیا، اور اس میں ایک فرقہ اس کا منکر ہو گیا کہ بدن کے گلنے اور سڑنے کے بعد اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد کیسے دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے۔ بادشاہ وقت کو اس کی فکر ہوئی کہ کس طرح ان کے شکوک و شبہات کو دور کیے جائے۔ جب کوئی تدبیر نہ بنی تو اس نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے اور ایک جگہ بیٹھ کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، آپ ہی کوئی ایسی صورت پیدا فرما دے جس سے ان لوگوں کا عقیدہ صحیح ہو جائے اور یہ راہ راست پر آ جائے۔ اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا اور اصحاب کہف کو بیدار کر دیا، اور بازار والوں نے اس اصحاب کہف کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے پرانے سلطنت کے خزانے کے آثار قدیمہ میں کہیں وہ تختی بھی دیکھی ہوئی تھی جس میں اصحاب کہف کے نام اور ان کے فرار ہو جانے کا واقعہ بھی لکھا ہوا تھا۔ بعض کے نزدیک خود ظالم بادشاہ دقیانوس نے یہ تختی لکھوائی تھی کہ یہ اشتہاری مجرم ہے، جب کہیں ملے گرفتار کر لیے جائے۔ غرض تحقیق کے بعد جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہی اصحاب کہف ہے تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ مجھے ان لوگوں سے ملا دے جو دقیانوس کے زمانے میں اپنا ایمان بچا کر بھاگ گئے تھے۔ بہرحال بادشاہ خوش ہوا اور کہا کہ شاید اللہ نے میری دعا قبول فرما لی، اور اس میں لوگوں کے لیے شاید کوئی ایسی حجت ہو جس سے ان کو یہ یقین آ جائے کہ مرنے کے بعد جسم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اس شخص سے کہا کہ مجھے اس غار میں لے چلو جہاں سے تم آئے ہو۔ بادشاہ بہت سے اہل شہر کے مجمع کے ساتھ غار تک پہنچا۔ جب غار کے قریب آیا تو اس نوجوان نے کہا کہ آپ ذرا ٹھہریں، میں جا کر اپنے ساتھیوں کو معاملے کی حقیقت سے باخبر کر دوں کہ اس زمانے کا بادشاہ مسلمان ہے اور قوم بھی مسلمان ہے، وہ ملنے کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ وہ نوجوان اس غار میں گیا، اپنے باقی ساتھیوں کو تمام حالات سے آگاہ کیا تو وہ لوگ اس سے بہت خوش ہوئے اور بادشاہ کا استقبال کیا۔ پھر وہ اپنے غار کی طرف لوٹ گئے، اور اکثر روایت میں یہ ہے کہ جس وقت اس نوجوان نے غار میں جا کر اپنے ساتھیوں کو سارا قصہ سنایا اسی وقت سب کی وفات ہو گئی اور بادشاہ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ بعض جگہ یہ روایت نقل کی ہے کہ ملاقات کے بعد اہل غار والوں نے بادشاہ اور اہل شہر سے رخصت چاہی اور غار کے اندر چلے گئے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان سب کو وفات دے دی۔ واللہ اعلم۔